ان کا ہاتھ تھامیں. آپ کی یہ قرآن کی کلاس آپ کی پہلی اور آخری کلاس نہ ہو. آپ کی یہ قرآن کی کلاس آپ کے لیے ایک مائل سٹون بن جائے آپ کی زندگی میں قرآن کا علم کا دروازہ کھولنے کے لیے. آپ قرآن سے جڑ جائیں, آپ قرآن پڑھانے والوں سے جڑ جائیں, آپ مسلمان امت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے لگ جائیں. یہی چیز یہاں مینشن کی گئی ہے. قریش سوال کرتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین, بتائیں یہ وعدہ کب سچا ہوگا اگر آپ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے قیامت شاید ربیع الاول میں آئے گی, قیامت شاید محرم میں آئے گی. کوئی جواب آتا تھا ایسا قرآن میں؟ تو یاد رکھیے ایک اور آپ کے اور میرے عمل کی چیز, آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ورلڈ میں ہر کنٹروورسی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یا تو اپنے اندر سوال پوچھنے کی ہمت لے کر آئیے اور خود سوال کیجیے پوری پریپریشن کے ساتھ. اور اگر آپ سے الٹے سوال پوچھے جاتے ہیں, ایک آپ دیکھتی ہیں ایک سوال اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ابھی اس کا جواب مکمل سنا نہیں جاتا, ایک اور سوال تھرو کر دیا جاتا ہے. ابھی اس کا مکمل جواب نہیں آتا, ایک اور سوال تھرو کر دیا جاتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا 30 منٹس آخر میں پھر پہلا سوال تھرو کر دیا جاتا ہے. آڈینس سمجھتی ہے بیچارے اسلام والے کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اسپیچ لیس کر دیا انٹرویور نے اس مسلمان کو. اٹس ناٹ دا پرابلم آف دا جس نے جو انٹرویو دے رہا ہے اس کی, اٹس دا پرابلم آف دا مائنڈ سیٹ ہو از آسکنگ دا کوشچن. یہ ساری گیم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس کو سمجھیں اور اللہ کے ساتھ اس دین کو اٹیچ کر لیں. جتنی مسلمان اس ذہنیت کو انٹرنلائز کریں گے ان کو سمجھ آئے گا کہاں کس سوال کا جواب دینا ہے, کہاں خاموشی اختیار کرنی ہے. بالکل جیسے جب کفار قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں کوئی جواب نہیں آتا تھا. ہر کنٹروورسی پر اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسولریشن کرا دی گئی کہ دیکھیں آپ پریشان نہ ہوں, آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. رسول اللہ کو تسلی ہے. اور اس آیت میں فرمایا انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں ان قریش کو اور بعد میں آنے والے تمام کفار کو یا بعد میں آنے والے تمام بے عمل مسلمانوں کو کہ یہ اصل میں کیا ظاہر کرتے ہیں اور کیا چھپاتے ہیں. اللہ قریش کا پرابلم جانتا ہے, اور قریش کا جو مسئلہ تھا وہی آج کے بے عمل مسلمان کا مسئلہ ہے. قریش کا مسئلہ تھا پیسہ اور سیاست, ویلتھ اینڈ پالیٹکس. یہ قریش کا بیسک مسئلہ تھا. اس لیے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسلام کے اوپر انسانوں کی اکثریت اس لیے نہیں آئی یا مسلمانوں کی اکثریت اسلام پر اس لیے نہیں آ پاتی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فلسافیکل ریالٹیز کو اسلام کے نہیں سمجھتے, بلکہ ان کے لیے اسلام کی پریکٹیکل ریالٹیز مشکل ہوتی ہیں. عمل میں اسلام مشکل لگتا ہے, عقیدے میں مشکل نہیں لگتا. سب کو پتہ ہے اللہ ایک ہے, سب کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور اب کوئی رسول نہیں آئے گا. اتنی انفارمیشن کی حد تک اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آئی ایم اے مسلم. مگر جہاں اسلام مجھے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر شریعت کو نافذ کرنے کی بات کرے گا, جہاں وہ پریکٹیکل ریالٹی میں آئے گا, وہیں میجورٹی مار کھا جاتی ہے, وہیں میجورٹی اسلام کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے. اور یہی مسئلہ قریش کا تھا. قریش سمجھ گئے تھے. ابو جہل کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ کہتا تھا محمد جھوٹ نہیں بولتے, وہ کہتا تھا یہ کلام غلط نہیں ہو سکتا, جبھی تو کہتا تھا ہم ان کے مقابلے کا کلام نہیں لا سکتے ہیں. جو کلام محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس کے مقابلے کا قرآن نہیں لا سکتے, تو ہم کیسے محمد کی بات مان لیں. ہمارا تو ہمیشہ سے ایک ٹسل چلتی ہے, جو چیز یہ لاتے ہیں ہم اس سے بہتر لاتے ہیں. مانتے تھے دل کے اندر. اخنس ابن شریک کے لیے یہی تو آتا ہے, ابو سفیان, اخنس ابن شریک, ابو جہل. ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے تب انہوں نے یہ واقعہ بتایا. مکی دور تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ تینوں آپ کی تینوں دیواروں کے الگ الگ سائڈس پر, ڈائریکشنز پر سنیک کرتے ہوئے قرآن سنا کرتے تھے. اور پھر ایک رات ایسا ہوا کہ جب تینوں واپس جا رہے تھے تو ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور ایک دوسرے سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے. انہوں نے کہا اچھا آئندہ کبھی نہیں آئیں گے. اگلے دن پھر پکڑے گئے, تینوں قرآن سننے آئے ہوئے تھے. تیسرے دن پھر پکڑے گئے اور پھر قسم کھا کے گئے کہ اب واپس نہیں آئیں گے. کیا چیز تھی جو ان کو کھینچتی تھی؟ اللہ کے کلام کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے, دل میں پہچان گئے تھے اٹس ناٹ اے پوئٹری. لیکن ایکسیپٹیبلٹی کیوں نہیں آئی؟ بیکاز آف دا پوزیشن آف دا ورلڈ, اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. یہی قریش تھے نا جن کے پاس تمام عرب کے قبائل کے بت رکھے ہوئے تھے, 360 بت. مین سینٹر جو تھا, سینٹر سٹی وہ مکہ تھا.
ساری ٹریڈنگ یہاں پر ہوتی تھی، اس لیے کہ جب جب لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، حج کے اپنے طریقے تھے مگر حج ہوتا تھا. جب لوگ حج کے لیے آتے تھے ساتھ میں بزنس آتا تھا، ٹورزم آتا تھا، ساتھ میں بہت سا جو تھی وہ تجارت کا مال آتا تھا. عرب کے دو ہی طریقے تھے ارننگ کے، ایک وہ تجارت کرتے تھے، دوسرا مینلی لوٹ مار کرتے تھے. جھگڑالو قوم تھی، یہ ان کے دو مین طریقے تھے پیسہ کمانے کے. باقی چھوٹے چھوٹے لوگ جو تھے وہ کبھی بھیڑ بکریاں چرا لیں، کسی کا کوئی کام کر دیا، کسی کو پانی لا کے دے دیا، لیکن جو مین پروفیشنل ویز تھے پیسہ کمانے کے عرب کے اندر وہ یہی تھا، تجارت اور لوٹ مار. ہر قبیلے کا قافلہ جب نکلتا تھا اپنی ٹریڈنگ کے لیے تو کچھ نہ کچھ لٹ کر آتا تھا. قریش کو یہ پریویلیج تھا، پورے عرب میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ قریش کا قافلہ جا رہا ہو اور اس کے اوپر لوٹ مار کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قریش کی کسٹڈی میں سب کے بت تھے. اگر کوئی قبیلہ قریش کے قبیلے پر حملہ کرتا تھا وہ کہتے تھے ہم تمہارا بت حرم سے نکال کے باہر پھینک دیں گے. حرم کے کسٹوڈین تھے نا، اتھارٹی تھی ان کے پاس. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مکہ میں بھیجا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریش سے کہ اب ان بتوں سے اس گھر کو پاک کرو، ان کو تو مشکل آ گئی. انہوں نے کہا اگر بت نکال دیے تو ٹورزم گیا، ورنہ اس پورے مکہ کے صحرا میں اس ہیٹ میں کون آتا؟ اس ہیٹ میں آنے کا ایک ہی آبجیکٹو تب بھی تھا اور آج بھی، اللہ کرے آج بھی ان 5 اسٹار 7 اسٹارز ہوٹل کے بعد بھی آج بھی اس گرم اور اس صحرا اور اس ہیٹ میں جانے کا ایک ہی مقصد ہو. اللہ کرے ہمارا عمرے اور حجوں پر جانے کا ایک ہی مقصد ہو کہ صرف ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس گھر کی زیارت کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے وہاں پر نمازیں پڑھنی ہے. اللہ کرے ہمارا یہی مقصد ہو. اس وقت بھی قریش کو یہی فیل ہوا کہ کون آئے گا پھر اگر ہم نے یہاں سے بت نکال دیا تو ہمارے تو قافلوں کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمارے قافلے محفوظ نہیں ہوں گے. تو اپنی پوزیشن نہ چھوڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، انکار کر دیا. یہی چیز یہاں مینشن کی گئی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اصل میں دنیا پرست بنا دیا تھا، متکبر تھے، دنیا ان کا مسئلہ تھی. اور آج کا انسان بھی جو شریعت کی پریکٹیکل ریالٹیز پر نہیں آ پاتا، اس کا مقصد، اس کا مسئلہ دنیا پرستی ہوتی ہے. پوزیشن نہیں چھوڑنا چاہتا، طاقت اور اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنی دنیا کی پوزیشن نہیں چھوڑنا چاہتا، دنیاوی مقام پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان تکبر میں، چند دن کے تکبر میں اپنی ریالٹی بھول جاتا ہے. آیت نمبر 77 میں فرمایا اولم یرل انسانو، کیا بھلا انسان نے دیکھا نہیں، انا خلقناہ من نطفت، ہم نے اس کو ایک معمولی سی بوند سے، نہ نظر آنے والی بوند پر اس کی مصوری کر کے اس کو بنایا، ایک نطفے سے بنایا. فاذا ہوا خصیم مبین، تو پھر وہ اچانک سے اتنا جھگڑا کرنے والا ہو گیا. حقیقت کیا ہے اس انسان کی؟ ایک نہ نظر آنے والی بوند سے بنا ہے اور پھر اچانک سے جھگڑا کرنے والا ہو جاتا ہے. خصیم کہتے ہیں ہمیشہ جھگڑا کرنے والا. خصیم رحیم کے وزن پر ہے. رحیم آتا ہے رحمان کے مقابلے میں، رحمان جس کی رحمت جوش مارتی ہے کبھی کبھی، رحیم جو جس میں کنٹینیوٹی ہے، جس میں دوام ہے، جس میں پرماننس ہے. اللہ کانسٹنٹ رحیم ہے. خصیم اسی پیٹرن پر آتا ہے، اسی مولڈ پر آتا ہے. خصیم جو کانسٹنٹ جھگڑا کرے. خصیم اس انسان کو بھی کہتے ہیں جو ہر بات میں سے جھگڑے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک جملہ پکڑ لے آپ کا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ کے پاس ایسے لوگوں کی بہتات ہے یا کمی ہے؟ آپ کہیں گی بہتات ہے. لوگوں کو چھوڑ دیں، اپنے بارے میں سوچیں. کیا میں لوگوں کے جملے میں جملہ نکال کر اور پکڑ کر جھگڑا کرنے والی تو نہیں بن جاتی؟ خصیم کی کیٹیگری اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ کیٹیگری ہے. خصیم انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، جو متکبر ہوتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کا خصیم و مبین ہونا اس کے متکبر ہونے کی علامت ہے. جو بات بات پر جھگڑے گا وہ اپنی ریالٹی کو بھولا ہوا ہے. جو بات بات پر لوگوں کے اوپر اپنے عتاب کا اظہار کرے گا، اپنے غصے سے، اپنی زبان کی سختی سے سامنے والے کے جسم پر چھالے ڈال دے گا، وہ چھالے جو کسی کو نظر نہیں آتے ہیں، وہ اصل میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لے گا. خصیم ایسا جھگڑا کرنے والا متکبر انسان. اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن میں اس طرح کی آیات میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ دیکھو تم یاد کرو تم ایک نطفے سے بنے ہو،
تو یہ اللہ کا قرآن کا میکنزم ہے انسان کے تکبر پہ ضرب لگانے کا. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی پرائڈ کو اٹیک کیا ہے جو انسان اللہ کو بھول کر اپنی بگننگ کو بھول کر جھگڑالو اور ہر وقت لڑنے والا ہو جاتا ہے. اللہ نے ہر انسان کو یہاں پر وارن کر دیا کہ دیکھو قریش نہیں مانے. شروع میں آیا تھا نا لقد حق القول علی اکثرہم. اکثریت قریش سمجھ گئی تھی کہ یہ حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, لیکن نہیں مانے تھے. اب تمام انسانوں کو سورت کے اختتام پر دعوت ہے. یہ حق ہے, یہ قرآن مبین ہے, یہ قرآن دل میں اترنے والی چیز ہے, یہ قرآن ہدایت کے لیے روز پکڑنے والی کتاب ہے. اس کے اوپر اپنے آپ کو اندھا اور بہرا ہو کے مت گراؤ. اس کتاب کو آرگیومنٹ کا ذریعہ مت بناؤ. قرآن کے اوپر خصیم بن کر زندگی گزاری جاتی ہے, لوگ کرتے ہیں. لوگ دین کو ہی جھگڑنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اس فقہ میں یہ آتا ہے, اس فقہ میں یہ آتا ہے, اس فقہ میں یہ آتا ہے, اس فقہ میں آتا ہے. ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں, واٹس ایپ پر تعلیم نہیں حاصل کی جا سکتی. جو فتنہ اس وقت واٹس ایپ پھیلا رہا ہے نا, جہاں خیر پھیل رہا ہے وہاں فتنہ بھی بڑا پھیل رہا ہے. ایک انسان ایک ہی ٹاپک کے اوپر 40 لوگوں کو سنتا ہے, اور 40 میں سے 20 لوگ آدھی بات کرتے ہیں, 20 لوگ آدھی بات کرتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر تعلیم کا سلسلہ نہیں ہو سکتا ہے. پلیز گھروں سے نکلیے, انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. اس شہر کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہے, اور ان علاقوں کے اوپر جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں اللہ کی ڈبل رحمت ہے. اس لیے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں آپ کو بڑا لمبا لمبا سفر کر کے جانا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. ہمارے تو ہر دوسری گلی میں, ہر تیسری جگہ پر, ہر چوتھی اسٹریٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی کلاس ہو رہی ہے. مانگے اللہ سے دعا, اللہ مجھے وہاں لے کر جائے جہاں حق بتایا جاتا ہے, اور نکلیں گھروں سے. واٹس ایپ کے اوپر اسلام حاصل نہیں کیا جاتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ, ایک اپنی تربیت کرتے ہوئے. واٹس ایپ آپ کی تربیت کر سکتا ہے؟ ٹیچر نکل کے باہر ایک تھپڑ لگاتا ہے آپ کو واٹس ایپ میں سے. آپ کتنی بھی نافرمانی کر لیں, واٹس ایپ کے گروپ ہم بناتے ہیں اور ہم خواتین سے کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے اس پر کوئی چیز مت پوسٹ کریں. 1 سال 2 سال 3 سال 6 سال ہو گئے الحمدللہ واٹس ایپ گروپ چلاتے ہوئے. 6 سال سے ہم ہر دن میں 3 مرتبہ کم سے کم کسی نہ کسی گروپ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز اس میں ممبرز کو اجازت نہیں ہے کہ اس پہ کچھ پوسٹ کریں. یہ گواہی ہے اس بات کی کہ کوئی نہیں ہماری بات سنتا. سنتے بھی ہیں, اللہ کے بندے بہت نیک اور صابر بندے بھی اس میں بیٹھے ہیں جو بیچارے صرف برداشت کرتے ہیں, پھر مجھے پرائیویٹ میسج کرتے ہیں آپ ڈانٹتے کیوں نہیں ہیں, آپ نکال کیوں نہیں دیتے ان کو, آپ نے ان کو رکھا کیوں ہوا ہے. اس لیے کہ ہم ٹوٹی پھوٹی واٹس ایپ سے تربیت کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم اس بات تک پہنچ چکے ہیں کہ واٹس ایپ آپ کی تربیت نہیں کر سکتا ہے. نکلیے گھروں سے اور کلاسز کا حصہ بنیے. ایک سینرجی آپ کو محسوس ہوگی. اپنے جیسے آپ کو اور روتے ہوئے قرآن سن کر انسان نظر آئیں گے. قرآن سن کر صرف آپ کو رونا نہیں آتا, آپ کو نظر آئے گا اور عورتوں کو بھی رونا آتا ہے. قرآن کے سامنے آ کر اور فیملی کے اندر چیلنجز نہیں برداشت کرنے پڑے, صرف آپ کو اور عورتیں بھی ہیں جن کی فیملی میں چیلنجز آ رہے ہیں. سو تربیت کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو متکبر انسان ہوتا ہے وہ دین پر لڑتا رہتا ہے. اس لیے میں نے واٹس ایپ کی بات کی تھی. ایک استاد کو آپ 6 ویڈیوز بھیج دیں, ہر ویڈیو 25 منٹ کی ہے, اور کہیں پلیز ان کا جواب دے دیں. ہیلو, استاد کی کوئی اپنی زندگی ہے, اس کی کوئی اپنی پڑھائی ہے, اس کی کوئی اپنی فیملی لائف ہے. بھائی آپ پلیز میری یہ 6 گھنٹے کی ویڈیو سن کے مجھے جواب دے دیں. علم انسٹنٹ نہیں آتا. علم از اے لائف ٹائم اسٹرگل. علم کے لیے آپ کو اپنی نیند اور اپنی صحت اور اپنی سب چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. علم کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. واٹس ایپ کے اوپر علم حاصل مت کیجیے. لوگ آج جھگڑ رہے ہیں, خصیم بن گئے ہیں اس واٹس ایپ کے اوپر مختلف ویڈیوز کو سن سن کے. میں سچ بتا رہی ہوں آپ کو. کس نے آپ سے کہا کہ جب آپ نے ایک مفتی سے ایک بات پوچھ لی تو اب 4 مختلف مفتیوں سے وہی بات دوبارہ پوچھیں؟ کیا آپ آخر میں ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمان تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں, چھوڑو اسلام کو؟ یہ مت کریں. ایک کی راہ لے لیجئے جو آپ کو حدیث اور قرآن کے مطابق بات کرے. اس کے بعد اپنے دل کو اللہ سے مدد مانگ کر اس راستے پر فوکس کر لیجئے. اسی سے انسانوں کی انشاءاللہ تربیت ہوگی, اسی سے مسلمان امت بنے گی. اور ہمارے اندر سے یہ یاد ہے ہم نے لفظ پڑھا تھا یخصمون, انٹینس آرگیومنٹ کرنا. آج مسلمان امت یخصمون کی تصویر بنی ہوئی ہے. انٹینس آرگیومنٹ. 8 سال ہو گئے مجھے یہ بات سنتے ہوئے. 8 تراویاں پڑھیں یا 20 پڑھیں؟ ارے اللہ کے بندے 40 پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں, 8 پڑھ لیں منیمم, اس سے زیادہ جتنی پڑھنی پڑھ لیں. مالکی اسکول آف تھاٹ میں 36 تراویاں پڑھی جاتی ہیں. اب آپ بحث کریں گے, اب ان کو آپ بدعت ہی کہیں گے, کیا کہیں گے؟
پلیز نکلیے. اگر آپ کو اس فقہ کو سمجھنا ہے، اگر آپ کو فقہ کی گہرائی کو سمجھ کر علم کا حصہ اور عمل کا حصہ بنانا ہے، نکلیے اور علم حاصل کیجیے. ون لائنر سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو اس کا جواب نہیں مل سکتا. جو آرگیومنٹس میں پھنستا ہے وہ متکبر بنتا ہے. جو آرگیومنٹس میں پھنستا ہے وہ اپنی شامت خود لے کر آتا ہے. اللہ کے سامنے ایک دن ایسے کھڑے ہوگا کہ زبان سے ایک لفظ نہیں نکل سکے گا. اس لیے کہ اگر اللہ نے دلائل دینے شروع کیے آرگیومنٹس کے اوپر تو پھر انسان کی زبان ہل نہیں سکتی. آیت 78 میں آگے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور یہ آرگیومنٹس اتنے کرتا ہے کہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا، اپنی بگننگ کو بھول گیا، اپنی کریشن کو بھول گیا. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جو کہ ریت بن چکی ہوں گی، کمپلیٹلی ڈیکمپوز ہو چکی ہوں گی. کیسے دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا؟ رمیم کہتے ہیں کمپلیٹلی ڈیکمپوزڈ ہڈی ریت بن جائے، اتنا انسان ڈیکمپوز ہو جائے کہ اس کی ہڈیاں بھی ریت بن جائیں. تو اس طرح کے سوال انسان، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابی ابن خلف نے ہڈی فیمر بون لا کے لہرائی تھی جب ہم نے شان نزول کی بات کی تھی اس صورت کی. تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ ابی بن خلف تھا ون آف دا، اور بھی ایک دو لوگ تھے کفار کے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی. ابی ابن خلف نے بھی یہ کیا تھا کہ ایک فیمر بون لے کر آ گیا تھا اٹھا کر کہیں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے لہراتا ہوا اس نے بولا تھا کہ بتاؤ محمد، کیا اس سوکھی ہوئی ہڈی سے اللہ دوبارہ کھڑا کر دے گا؟ تو اس کا جواب ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمیں مثال بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے کہ اس سوکھی ہوئی ہڈی سے کیسے دوبارہ سے اللہ خلقت کو شروع کر دے گا. آپ سوچیں جس نے یہ بات رسول اللہ کو کہی ہوگی، جب قرآن کے انداز میں، وحی کے انداز میں آپ نے سنائی ہوگی، دل پہ ہیبت تو آئی ہوگی. تکبر کی وجہ سے اسلام نہ لایا یا ایڈمٹ نہ کیا وہ الگ بات ہے. انسان کے دل میں اچھائی پینیٹریٹ ہوتی ہے بعض اوقات، بلکہ 99% مجھے لگتا ہے ہم انسان اپنی غلطی ایڈمٹ کر لیتے ہیں. ہمارا تکبر ہمیں سوری کرنے کی طرف لے کر نہیں آتا. 99% انسان اپنے مارے ہوئے حق کو پہچانتا ہے. اپنے تکبر اور دنیا نہ چھوڑنے کے لیے اپنے مارے ہوئے حق کو، جو دوسرے کا حق مارتا ہے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کی طرف نہیں آتا. ہر عقل مند عاقل انسان اپنی زندگی میں اپنی زیادتیوں کو جانتا ہے، اور جاننے کے باوجود اگر اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی نہیں کرتا ہے تو صرف اور صرف اس کا تکبر اس کے آڑے آ جاتا ہے. اللہ چاہتا تو اس انسان کا سائنٹیفک جواب دے سکتا تھا کہ اللہ کیسے ڈیکمپوزڈ ہڈی کو اٹھائے گا. میں نے بتایا تھا کاکسس بون، ٹیل بون سے کیسے، اب سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، جرمن ریسرچز اس کے اوپر بہت زیادہ لیبارٹری میں ہو گئی کہ اس ٹیل بون کو انہوں نے ہائی بلاسٹ فرنس میں بالکل برن کر کے ڈسٹ بنا دیا. اس کے بعد بھی جب انہوں نے اس کو ہائی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے انڈر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر لیونگ ڈی این اے موجود تھا، یعنی یہیں سے اللہ تعالیٰ شروع کر دے گا. تو اللہ چاہتا تو اللہ سائنٹیفک دلیل سے بات کر لیتا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 میں آتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا ہم ریزہ ریزہ ہو کے جب ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا تب ہم ایک نئی خلق جدید میں، ایک نئی تخلیق میں، ایک نئی کریشن کی شکل میں اکٹھے کیے جائیں گے؟ اللہ نے کہا کونو حجارتن او حدیدن. اللہ نے کہا تمہیں لگتا ہے تم ریزہ ریزہ ہڈیوں سے نہیں اٹھ سکتے ہو، تو تمہارے دماغ میں جو اسٹرانگسٹ میٹل آتا ہے جس کو تم بینڈ نہیں کر سکتے، تم وہ بن جاؤ، اللہ پھر بھی تمہیں اٹھا دے گا اور گوشت پوشت کا انسان بنا کر اٹھائے گا. کونو حجارتن او حدیدن. یہ اللہ تعالیٰ کی سختی آپ کو ان الفاظ میں محسوس ہوتی ہے. انسان اللہ سے دلیل مانگتا ہے، اللہ کو کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی سائنٹیفک دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت جس کو چاہے گا اس کو اٹھا کر زندہ کر لے گا. اور کیسے زندہ کرے گا؟ آیت نمبر 79 میں فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہہ دیں جس نے پہلی مرتبہ تم کو زندہ کیا تھا وہی تم کو دوبارہ اٹھائے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور یقیناً وہ تمام خلق کے اوپر علم رکھنے والا ہے، یعنی بنانے والا بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، اور پورے علم کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے. انسان بھی کوئی چیز اگر بناتے ہیں تو انسانوں کو بھی پہلی مرتبہ چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو آسان ہو جاتا ہے. پہلی مرتبہ آپ نے
مثال کے طور پر فزکس کا امتحان دیا, اور مارکس کیوں دیتے ہیں بچے؟ مارکس اس لیے دلائے جاتے ہیں نا کہ تاکہ یہاں سے ان کی پریکٹس شروع ہو جائے. جب مارکس اچھے کر لیتے ہیں, جب مارکس کی تیاری اچھی ہو جاتی ہے, تو پھر ان کا کیمبرج کا ایگزام بھی اچھا ہوتا ہے. آپ کو بریانی نہیں بنانی آتی تھی, آپ نے ایک دفعہ بریانی بنا لی, اب اسٹریٹجی ریسیپی آپ کے لیے لائنڈ اپ ہو گئی, اب آپ کے لیے دوبارہ بریانی بنانا اتنا مشکل ہوگا جتنا پہلی مرتبہ تھا. آپ نے ایک مرتبہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا استاد کے ساتھ, اب دوبارہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا, اب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نئی ڈائمینشنز کھولے گا. جب انسان کا یہ کام ہے کہ کوئی کام ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو دوسری مرتبہ آسان, تیسری مرتبہ اور آسان, چوتھی مرتبہ اور آسان, تو اللہ تو خالق ہے. اللہ کے لیے نہ جیسا آسان 100 ٹائمز پر تھا ایسا ہی آسان پہلی مرتبہ میں بھی تھا. قرآن میں آتا ہے وَهُوَ عَلَيَّ حَيٌّ, اللہ کہتا ہے میرے لیے بہت ہلکا ہے. جیسے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا, اللہ تم کو دوبارہ بھی اٹھا لے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور وہ تمام اسٹریٹجیز کو جانتا ہے کہ مخلوقات کو کیسے اس نے اٹھانا ہے. یہ خلق علیم کے اندر, اور جیسے پیچھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے بتائی کہ اللہ اٹھائے گا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, اللہ ایک نئی خلق میں اٹھائے گا. اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے فزیکل فیچر, جو جسم آپ کو اور مجھے دیا جائے گا, ان کے فزیکل فیچر دنیا کے فزیکل فیچرز کی طرح نہیں ہوں گے, مختلف ہوں گے. جیسے ہم نے پیچھے ذکر پڑھ لیا ہے جہنمیوں کا. جہنمیوں کے فزیکل فیچر کیا ہیں؟ وہی جو دنیا والے انسان کے ہیں؟ نہیں. جب ایک انسان کا دانت, ایک جہنمی کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا تو اللہ پھر ایک مختلف مخلوق کھڑی کرے گا. جب جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی تو یہ جسم نہیں ہوگا ایگزیکٹلی. It will not be the carbon copy of this physical being in the hereafter, after the resurrection. It will be different خلق. اللہ کی ایک نئی کریشن ہوگی. جب جنت میں لوگوں کو تھکان نہیں ہوگی, جب جنت میں لوگوں کو ہنگر پینکس نہیں ہوں گے, بھوک نہیں لگے گی, اس کا مطلب ہے وہ جسم الگ جسم ہوگا. جنت میں انسان کو قضائے حاجت کے لیے نہیں جانا پڑے گا, تو یہ ڈفرینٹ جسم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک نئی تخلیق میں کھڑا کرنا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اب کوئی اس کے اوپر بحث کرنے لگ جائے, کیسی خلق ہوگی, ڈائجسٹو سسٹم نہیں ہوگا, اچھا تو بلڈ کیسے موو کرے گا, اچھا تو پھر انرجی کیسے آئے گی, اچھا تو پھر لائف سسٹین کیسے کرے گی. آپ ابھی اسی دنیا میں رہتے ہوئے ذرا صرف آپ نیشنل جیوگرافی لگا کر بیٹھ جائیں, یا آپ مائکرو بایولوجی کی کوئی کتاب یا مائکرو بایولوجی کی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھنا شروع کر دیں, آپ کو اللہ کی ایسی ایسی مخلوق نظر آئیں گے جو آنکھ سے نظر ہی نہیں آتے. جو پانی ٹینکر کا آتا ہے نا ہمارے گھروں میں, اللہ محفوظ رکھے ہر طرح کے بیکٹیریا سے اور جرم سے اور بیماریوں سے. کبھی آپ ذرا اس پانی کو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے نیچے رکھیے. الیکٹرانک مائکروسکوپ کہہ رہے, وہ عام والی مائکروسکوپ نہیں میں کہہ رہی, ہائی پاور الیکٹرانک مائکروسکوپ. پتہ نہیں کون کون سی بلائیں ہیں اس کے اندر. میں چھوٹا لفظ استعمال کر رہی ہوں, میں لٹرلی بتا رہی ہوں. مائکرو آرگینزمس جو ہیں وہ اتنے خوفناک شکلوں کے ہیں کہ آپ اور میں کبھی سوچتے رہتے ہیں اس کا منہ کہاں ہے, اس کی آنکھیں کہاں ہیں. سیریسلی میں آپ کو, جس اللہ نے اس دنیا کے اندر ایسی تخلیق کر دی, اس اللہ کے لیے دوبارہ انسان کو کھڑا کر دینا 2 پاؤں کے اوپر, وہی انسان جو دنیا میں تھا, کوئی مشکل بات ہے؟ کس سے دلیل مانگتے ہو, کس سے اپنا سر ٹکراتے ہو, کس کو چیلنج کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے پاس بڑی ویرائٹی ہے. کس کی قوت کو چیلنج کر رہے ہو؟ Who has audacity to question the power of God? یہ آپ کو پورا ریویو مل رہا ہے پچھلی آیات کا. آگے آیا آیت نمبر 80, الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, وہی تو ہے جس نے تمہارے سبز درخت میں سے آگ نکالی. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ, اور تم خود اس کو جلاتے ہو. اللہ نے تمہارے لیے گرین درخت بنایا, ہرا درخت بنایا, اور اس ہرے درخت میں آگ بنا دی. لیکن کیا کہا؟ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ, آگ تم جلاتے ہو, اللہ نہیں جلاتا. درخت خود ہی نکلتا ہے, نیچرلی گرین درخت نکلے گا, نیچرلی اس پر گرین پتے آئیں گے, نیچرلی اس کے اوپر پھل آئے گا, نیچرلی وہ شیڈ دے گا. مگر جب تم درخت کو کاٹو گے اور پھر اس سے آگ جلاؤ گے تو یہ تمہارا عمل ہوگا. یعنی اس میں اسپرچل ایسپیکٹ کیا ہے؟ کہنے کو تو آپ نے ایک آیت پڑھ لی اباؤٹ اے فزیکل فینومینا کہ اللہ نے درخت بنائے ہیں, درخت جو ہے اس کی لکڑی کو ڈرائی کر کے آپ آگ جلا سکتے ہیں. گیلے درخت سے, گیلی لکڑی سے آپ آگ جلا سکتے ہیں؟ نہیں جلا سکتے. تو انسان اس کو ڈرائی کرتا ہے,
کاٹ کے توڑ کر کچھ دن سکھاتا ہے پھر آگ جلاتا ہے. اسپرچل ٹروتھ کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درخت تمہارے لیے نعمت ہے. ہاں، یہی نعمت ہری ہوتی ہے تو تمہارے لیے چھاؤں کا باعث، اور یہی نعمت ہری ہوتی ہے تو تمہارے لیے پھل اور پتوں اور خوبصورتی کا باعث ہوتی ہے. یہی نعمت تم اگر مس یوز کرو گے تو کاٹ پیٹ کر تم اس سے آگ جلاؤ گے، اور دیکھو آگ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی ہے. اللہ نے نیچرلی خوبصورت درخت دیا، انسان توڑ توڑ کر کاٹ کاٹ کر جنگلات کو ختم کر کر کے اپنا کیا حال کر چکا ہے. پاکستان اس کی منہ بولتی تصویر ہے. اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے والا بنائے. تو بتا دیا کہ تمہارے لیے نشانی ہے. ایک نشانی مینشن کی گئی. دیکھیں پیچھے کی آیات میں جہاں تیسرے حصے میں ہم نے اللہ کی آیات دیکھی تھیں کہ اپنے سامنے موجود دنیا کو پہچانو، وہاں پر بھی ایک درخت کا ذکر آیا تھا، نخیل. کون سا درخت تھا؟ کھجور کا درخت، پام ٹری، جس کو ڈیٹ پام ٹری کہتے ہیں. کھجور کا درخت آیا تھا، اور کھجور کے درخت کو جو دنیا میں اللہ نے ریزمبل کیا تھا، زیادہ تر کس نعمت سے ریزمبل کیا تھا؟ کہاں ہوتا ہے کھجور کا درخت دنیا کے علاوہ؟ جنت میں ہوتا ہے. تو وہاں درخت آیا تھا جنت کا درخت، اور وہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کرایا تھا جنت کے درخت سے کہ دیکھو دنیا کی نعمت کو دیکھو تاکہ تمہیں آگے آنے والی جنت کی نعمتیں یاد آئیں. سورت یاسین میں 2 مرتبہ ہی شجر کا یا درخت کا ذکر آیا ہے. ایک میں آپ کو اس کا پیئر ہونا ملتا ہے جنت کے ساتھ، اور یہاں پر جس درخت کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ آگ کے ریفرنس کو لایا گیا ہے. آگ کے ریفرنس سے جنت کا دوسرا پیئر آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ جہنم یاد آتا ہے. تو دیر از اے بیوٹیفل تناسب. آیات میں آپ کو کہا تھا نا کہ ہر قرآن کی آیت دوسری سے کنیکٹ کرتی ہے. تناسب ہے قرآن کی آیات میں اور قرآن کی صورتوں میں. تو ایک آپ کو درخت ڈپکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جنت کی طرف، اور ایک نظر آ رہا ہے جہنم کی طرف، تاکہ انسان اپنے لیے سبق حاصل کرے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، اپنی نعمتوں کا مس یوز کر کے ان کو اپنے لیے آگ کا باعث مت بنا لینا. بہت پیاری انالوجی ہے اس کے اندر، بہت پروفاؤنڈ انالوجی ہے. اللہ نے نعمتیں جہنم کمانے کے لیے نہیں دی. اللہ نے آنکھیں، خوبصورتی، ہاتھ، پرفیکٹ جسم، پرفیکٹ عقل، لگژریز، ایک لگژوریس لائف سٹائلز، بہترین آرام دہ گھر، اچھے محبت کرنے والے فیملی والے، اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ تم ان کو استعمال کر کے اپنے لیے جہنم لکھوا لو. یہ اللہ نے دیے ہیں تاکہ تم ان سے جنت کا اہل اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے بنا لو. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انالوجی دی ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک نیچرل طریقہ دیا. اس میں ایک اور بڑا، جس کو آپ کہتے ہیں نا دقیق پوائنٹ نکلتا ہے، ایک ڈیپ ریفلیکشن کا پوائنٹ نکلتا ہے. وہ کیا؟ کہ اللہ نے فطرت میں انسان کی ہدایت کا راستہ ہموار رکھا ہے. انسان آؤٹ آف فطرہ جا کے، بالکل جیسے درخت کا استعمال کیا تھا کہ درخت جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنی اس کی چھاؤں گہری ہوتی جائے گی. انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اس درخت کو کاٹ پیٹ دیتا ہے اور پھر اپنا فرنیچر بناتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ جلانے کے لیے استعمال کرتا ہے. اسی طرح سے اس میں ایک مثال، اس میں ڈیپ ریفلیکشن، اس میں اسپرچل ٹروتھ اس کے پیچھے موجود ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے نیچرل وے ہدایت کا استوار کیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا انٹرنل ڈسپوزیشن، فطرہ. ہر انسان میں فطرت موجود ہے. انسان آؤٹ آف دا وے جا کے اس فطرت کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور پھر جب انسان اپنی فطرت کو ڈسٹارٹ کرتا ہے تو وہ انسان جس کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا تھا وہ اپنے آپ کو کہاں کا اہل بنا لیتا ہے؟ جہنم کا. اللہ نہیں جہنم میں پھینکے گا. یاد رکھیں، یہ مت کہیں اللہ نے گناہوں کی وجہ سے فلاں کو جہنم میں پھینک دیا. نہ، اللہ جہنم میں نہیں پھینکے گا. انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جہنم میں گرے گا. انسان اپنی بے عملی کی وجہ سے، اپنی عقل اور شعور کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں گرے گا. تو آگے فرمایا آیت نمبر 81 میں، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ وہ اس بات پر قادر ہے؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کی ہی جیسی کوئی اور چیز بنا دے؟ بلا، کیوں نہیں. یہ بلا آتا ہے قرآن میں زیادہ تر جس مقام پر اللہ تعالیٰ پچھلے سارے آرگیومنٹس کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں. قریش اللہ کی نظر میں ورتھ لیس، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی قدر نہیں کرتے، اگر وہ قرآن کی تنزیل کی قدر نہیں کرتے،
قریش اللہ کی نظر میں ورتھ لیس ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں پر سارے آرگیومنٹس کو دروازہ بند کر کے کلیئر کر دیا ایک لفظ سے، بلا. یہ ایسا لفظ ہے جس کی آپ کو انگلش میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں ملتے. اپروپریٹ کوئی آپ کو جو اس کے میننگز عربی میں آتے ہیں، یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. یہ نیگیشن کے لیے بھی آتا ہے عربی زبان میں اور افرمیشن کے لیے بھی آتا ہے. جیسے بلا کیوں نہیں، بلا ہاں ہاں، یہ انداز بھی ہوتا ہے. افرمیشن اور نیگیشن عربی زبان میں دونوں کے لیے آتا ہے. تو یہاں واضح کر دیا کہ کیوں نہیں، تمہارے سارے آرگیومنٹس ایک طرف، تمہاری بحثیں ایک طرف، تمہارا دنیا پرست ہونا ایک طرف،